السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کروں گا۔ کچھ یوں بھی اپڈیٹ آئی ہے کہ خان صاحب کو ریلیف جان بوجھ کے دیا جا رہا ہے، جیسے کہ عمران خان صاحب کی وائف جو ہیں بشریٰ بیوی کو ریلیز کر کے عمران خان کے لیے تھوڑا سا ریلیف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ سب سے اہم بات ہوتی ہے جب آپ کی خواتین بھی جیلوں میں پڑی رہیں تو انسان سب سے بڑی مشکلوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو خان صاحب کی وائف کو ریلیز کر دیا گیا ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن جو امریکہ میں کوئی ہو رہی ہے اس حوالے سے خان صاحب کو تھوڑا بہت ریلیف دے کے حکومت اور موجودہ سسٹم اپنی طرف تھوڑا توجہ دار آئے، تاکہ ہمیں اور ساتھ میں مسلم لیگ نون جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی انتہائی یقیناً ڈری ہوئی ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد ایک میں اپنی ذاتیات رائے دوں، اگر آپ سیاست کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی جھگڑا کر رہے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں تو جب تک آپ اس کا مطلب توڑ نہیں ڈھونڈیں گے تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اکثر میں آپ کو بات بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کی نمائندے ہیں، جو مسلم لیگ کا قائد ہے، جو صدر ہے محترم نواز شریف صاحب، تو وہ اکثر جب اس کے اوپر کیس بنتے ہیں تو وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو سیاستدان بننا ہے، اگر آپ کو کامیاب بننا ہے، یہ ہر اس عام بندے کے لیے بھی ہے، تو کوئی بھی بڑا مسئلہ آئے اس کو آپ سامنے رکھ کے آمنے سامنے اس کو نپٹاؤ کہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر خان صاحب کو بھی ریلیف دیا جا رہا تھا کہ آپ کو ہم سارا کچھ دیتے ہیں، آپ بھی اس ملک سے بھاگ جائیں، لیکن خان صاحب نہیں بھاگے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میں تو اگر نپٹوں گا نہیں تو بھاگ جاؤں گا تو میں چور کہلاؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب اپنی تکلیفیں سہ رہا ہے، یا ملک کے لیے، قوم کے لیے، یا کسی کے لیے بھی، لیکن وہ ایک نہ ایک دن باہر آئے گا۔ میرے خیال میں خان صاحب نے ایسا کوئی کرائم نہیں کیا اس کو پھانسی لگے گی، لیکن خیر اللہ جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ ہم تو پاکستان کی قوم کی آواز کے مطابق ہم کہیں گے کہ ہمارے ملک اور ہماری قوم کو وہ لیڈر چاہیے جو ہمارے ملک اور قوم کا بھلا کرے، اور جو غریب عام انسان کا بھلا کرے، جو انصاف کا ترازو دیکھے، جو ہر ایک غریب کے لیے سہولت پیدا کرے۔ یقین کرو کہ جو بھی حکمران آتے ہیں تو اپنی باتیں شیئر کرتے۔ خاص کر کے میں آپ کو بات بتاؤں، چیف جسٹس پاکستان کا مقصد ہی انصاف کا ترازو درست کرنا ہے، لیکن وہ بھی چیف جسٹس بھی مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ڈوب کے مر جانا چاہیے قسم خدا کی۔ یہ ہم کس ملک میں پھنس گئے ہیں جس ملک میں جج بھی پارٹیاں بنائیں، تو اس ملک کا انصاف کا بیڑا کہاں تک پہنچا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عام انسان کے لیے انصاف اس ملک میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ کے سامنے شاید کچھ نئے بھائی آئے ہوں جنہوں نے مجھے نہیں جانتے، تو میں 6 سال اسلام آباد پریس کلب پہ اپنی فیملی کے ساتھ احتجاج کر رہا تھا۔ میرے بھائی کو مارا گیا، بہن اغوا، گھر زمینیں چھینی گئی، میرا گھوٹ کی سندھ سے تعلق ہے، میرا نام غلام رسول بھٹو ہے۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں عام بندے کو انصاف نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، جمعے کی بات ہے، یہ جو جمعہ گزر گیا ہے، تو میں ایک اشارے پہ کھڑا تھا، بالکل سائیڈ میں بائکیا چلاتا ہوں، جس کی وجہ سے سائیڈ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر وہاں ایک محترم ٹریفک اہلکار صاحب تھے، تو وہ میرے پاس آئے، مجھے کہتے ہیں آپ ادھر اشارے پہ نہ کھڑے ہو جائیں۔ تو میں نے بولا سر ریزن کیا ہے، کوئی سیکیورٹی ایشو ہے، کوئی مسائل ہے، یا کوئی پروٹوکول ہے، یا کوئی یہاں سے کوئی ایسا روٹ گزر رہا ہے، کوئی بڑا آدمی گزر رہا ہے جو میں ادھر سے ہٹ جاؤں؟ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں آپ کھڑا نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے بولا بھائی یہ کون سی کتاب میں کس کتاب میں لکھا ہے، کس پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی عام شہری روڈ کے کنارے نہیں کھڑا ہو سکتا؟ نہ میں نے کوئی وائلیشن کی ہے، نہ میرے پاس سارا کاغذات موجود ہیں۔ تو مجھے کہتا ہے نہیں بس آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں۔ میں نے بولا بھائی میں کوئی ہندوستان سے تو نہیں آیا ہوا ہوں کہ میں آپ کو آئی ڈی کارڈ دکھاؤں۔ چلو خیر، میں نے دکھا دیا آئی ڈی کارڈ۔ بائک کے کاغذ ہیں؟ ہاں جی ہے۔ چوری کی تو نہیں ہے؟ او بھائی یہ کاغذ ہے۔ لائسنس ہے؟ نہیں جی گم ہو گیا ہے۔ دوسرا ایف آئی آر ہے؟ ایف آئی آر نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہیں کروائی؟ میں نے بولا این سی کروائیے۔ تو ایف آئی آر کیوں نہیں کروائی؟ میں نے بولا آپ کے رشتہ دار جو تھانے میں بیٹھے ہوتے ہیں پیسے لیتے ہیں ایف آئی آر کے، فری میں ایف آئی آر نہیں ہوتی۔
بس میں تمہارا چالان کرتا ہوں، بلکہ اس کے پاس اتھارٹی بھی نہیں تھی چالان کرنے کی۔ زیادہ میں آپ کا ٹائم لے لوں تو میں نے بولا بھائی آپ کیوں چالان کریں گے؟ کہتا ہے تو نو پارکنگ میں کھڑا ہوا ہے۔ میں نے بولا کہاں لکھا ہوا ہے نو پارکنگ ہے؟ یہ عام سڑک ہے، یہاں بڑا بڑا واری والا کھڑا ہوتا تو آپ اس کو چوں بھی نہیں کرتے، اوپر سے سلام کرتے۔ میں عام غریب بندہ بائک والا ہوں اس وجہ سے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مان۔ پھر کہتا ہے اس کے پاس وہ مشین بھی نہیں ہو چالان کرتی ہے یا کوئی اس کے پاس، میں تو سمجھ گیا یہ عام اہلکار ہے، لیکن پھر بھی وہ اس نے کہتا ہے میں پولیس کو بلاتا ہوں، پولیس کو بلاتا ہوں۔ میں نے بولا جی بلاؤ پولیس کو۔ پھر تو میں نے پہلے اس کو ریکویسٹ کی کہ آپ مجھ سے 10-15 سال بڑے ہیں، آپ میرے قابل عزت ہیں، تو وہ بدتمیزی پہ اترا تو پھر مجھے بھی، انسان تو ظاہر بات انسان ہے، تو مجھے بھی چڑھ گئی۔ میں نے اٹھا کے اس کی ویڈیو بنانا شروع کی۔ جب ویڈیو بنانا شروع کی تو وہ پھر اس ویڈیو کی جھلک آپ نے شاید یوٹیوب پہ دیکھی اور نہیں دیکھی تو ساتھ میں تھوڑی سی جھلک دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ کہنے کا مقصد یہ، پھر تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی۔ جب پولیس آ گئی تو میں تو پروٹیسٹر تھا، مجھے وہ بہت قابل احترام تھے جو انسپیکٹر تھے، ASI تھے، وہ تو مجھے دیکھ کر گاڑی سے اترے نہیں۔ ایک ڈرائیور حضرات تھا وہ اتر آیا، اس نے، میں نے ویڈیو بند کر دی، اس کے بعد اس نے کہا کہ یار آپ کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ میں نے بولا سر یہ مسئلہ ہے، تو اس نے اس کو تھوڑا بہت جھاٹا وغیرہ یہ وہ سارا کچھ کیا۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ملک میں اگر آپ کے تعلقات ہیں، اگر آپ کی پہنچ ہے، تو آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہے، یہ کہاں بھی کوئی بھی بائکیا ٹیکسی والا عام بندہ ہمیشہ طاقت جو ہے نا کمزور پہ دکھانا جانتا ہے۔ اگر آپ عام شہری کی بات کروں، آپ دیکھنے والوں کی بات کروں، ہاں کوئی ایسے انسان اچھے پڑھے ہوئے ہیں جو اس طرح نہیں کرتے، لیکن کافی لوگوں کے اندر میں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ کمزور، میں اگر کیا کہتے ہیں طاقتور ہوں نا، تھوڑے سے بندہ مجھ سے کمزور ہے تو میں اس کو دباؤں گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اصل پاکستانی ہونے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سے طاقتور سے لڑیں، لیکن اس ملک کا نظام یہی ہے، گرے ہوئے کو ہر کوئی لات مار دیتا ہے۔ چلو لمبی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ خاص کر کے اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز غلام رسول بھائی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری فیملی کا سپورٹ کیجیے گا۔ ساتھ میں ہو سکتا ہے کوئی اچھے انسان تک میری ویڈیو پہنچے، میرے معاملات پر دیکھ لے، کیونکہ 6-7-8 سالوں سے اسلام آباد کی سڑکوں پہ اور اسلام آباد میں انصاف کے ترازو کے لیے بھاگ رہا ہوں، لیکن کوئی نہیں سننا۔ ہو سکتا ہے نیا چیف جسٹس آیا ہے یا آفریدی صاحب، ان تک بھی ویڈیو پہنچ جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی میری جو رائٹس بنتے ہیں، جو میرا حق بنتا ہے، مجھے انصاف اور تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔